اسرائیلی فوج کا غزہ پر حملے میں حماس ترجمان ابو عبیدہ کو شہید کرنے کا دعویٰ، فلسطینی ذرائع نے اسرائیلی دعویٰ مسترد کر دیا۔ حملے میں ابو عبیدہ کے اہل خانہ کو نشانہ بنائے جانے کی تصدیق۔ ہفتے کی شام مقامی وقت کے مطابق شام 5:30 بجے ابو عبیدہ کے اہل خانہ کو نشانہ بنا گیا۔ حملے میں ابو عبیدہ کی دختر کی شہادت کی اطلاعات۔ ناجائز ریاست کے دجالی اہلکار آؤٹ آف کنٹرول، معصوم بے گناہوں کے خون سے ارض فلسطین سرخ۔ اتوار کے دن مزید 52 فلسطینی شہری خالق حقیقی سے جا ملے۔ رزق کی متلاشی، مزید 15 فلسطینی بھی شامل۔ بھوک اور غذائی قلت سے مزید 4 افراد دم توڑ گئے۔ 130 بچوں سمیت بھوک سے اموات کی مجموعی تعداد 320 ہو گئی۔ ملک کے بیشتر حصوں میں شدید زلزلہ، ریکٹر سکیل پر شدت 6 ریکارڈ۔ گہرائی انتہائی کم، صرف 10 کلومیٹر تھی۔ خوش قسمتی سے دورانیہ صرف 10 سیکنڈ ہونے سے پاکستان بہت بڑے نقصان سے بچ گیا۔ زلزلے کا مرکز افغانستان کا علاقہ اسد آباد تھا۔ گلگت، خیبر پختونخوا اور پنجاب سے بھارت تک جھٹکے محسوس ہوئے۔ پنجاب بھر کی انتظامیہ عمارتوں کی چیکنگ میں مصروف۔ صوبائی کنٹرول روم اور ضلعی ایمرجنسی آپریشن سینٹرز الرٹ۔ سیلاب کے شور میں پیٹرول کی قیمت میں کمی پھر نظر انداز۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت برقرار اور ڈیزل کی قیمت میں معمولی کمی کر دی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے، لائٹ ڈیزل 2 روپے 40 پیسے اور مٹی کا تیل 1 روپے 46 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا۔ شہری اگلے 15 روز پیٹرول پرانی قیمت پر بھی حاصل کریں گے، سرکاری پروانہ جاری۔ بھارت کے سندھ طاس معاہدے سے پیچھے ہٹنے کا براہ راست نقصان۔ بھارت میں سیلابی صورتحال کے بعد بھارتی سلال ڈیم کے دروازے بغیر اطلاع کھول دیے گئے۔ 8 لاکھ کیوسک کا ایک اور ریلا پاکستان حدود میں داخل ہو رہا ہے۔ اگلے 48 گھنٹوں میں مزید بھیانک سیلاب کا خدشہ۔ ہم سیلابی پانی سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، ڈی جی پی ڈی ایم پنجاب کا دعویٰ۔ سلال ڈیم سے جتنا بھی پانی چھوڑا جائے گا ڈاؤن سٹریم میں آئے گا۔ پنجاب کے ضلع جھنگ، شورکوٹ اور چنیوٹ میں درجنوں دیہات زیر آب۔ دریائے ستلج اور سندھ کے بپھرے ریلوں نے بہاول نگر اور رجحان میں بستیاں اجاڑ دیں۔ اوکاڑا، چشتیاں اور برے والا میں بند ٹوٹنے سے ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ متاثرہ علاقوں میں سینکڑوں خاندان کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر۔ متاثرہ علاقوں سے نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد 7.5 لاکھ ہو گئی۔ چناب میں ہیڈ تریموں کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ پانی کا بہاؤ 3,78,000 کیوسک ریکارڈ۔ سیالکوٹ، وزیر آباد، جھنگ اور دیگر علاقوں میں تباہی پھیلانے والا آبی ریلا ملتان میں داخل ہونے کا خدشہ۔ چناب میں ہیڈ خانکی اور قادر آباد کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ دریائے ستلج میں 2.5 لاکھ کیوسک کا ریلا ریکارڈ گنڈا سنگھ والا سے گزر رہا ہے۔ اوکاڑا میں دریائے راوی کے قریب فتح پور کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ رجحان، جتوئی، چشتیاں متاثر، پانی گھروں میں داخل، ہزاروں افراد بے گھر، درجنوں آبادیاں زیر آب۔ پہاڑی، برے والا اور میلسی میں سیلاب سے کئی دیہات ڈوب گئے۔ ڈرون کیمروں کی مدد سے ریسکیو ٹیموں کی متاثرین تک رسائی۔ دریائے ستلج سے بپھرے آبی ریلے نے مزید بستیوں کو اجاڑ دیا۔ اب تک 45 سے زائد دیہات اور 11,000 ایکڑ زرعی رقبہ زیر آب آ چکا۔ کئی علاقوں کا زمینی رابطہ بھی منقطع۔ لاہور میں آج سے اسکول کھول دیے جائیں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں اسکولوں کی چھٹیوں میں توسیع، 7 ستمبر تک اسکول بند رہیں گے۔ پنجاب کے بعد سندھ میں سیلاب کا خدشہ۔ حیدرآباد، سانگھڑ کے نشیبی علاقوں کو بھی خطرہ۔ بیراجوں پر دباؤ بڑھنے سے سانگھڑ کے سیم نالے اور اوور فلو ہونے کا امکان۔ تحصیل کھپرو، جھول اور چورو کے نشیبی علاقوں کو خطرہ لاحق۔ سانگھڑ کے دیہات میں بھی خوف و ہراس۔ آبی ریلے سے کپاس اور مرچ کی فصل متاثر ہو سکتی ہے۔ سانگھڑ کے نشیبی علاقوں کے مکین فوری احتیاطی اقدامات کریں۔ بارشوں کے بعد سیم نالوں کے اوور فلو ہونے کا خدشہ۔ سائیں سرکار سندھ دریا میں سیلاب سے نمٹنے کو پوری طرح تیار۔ زیادہ پانی آئے گا، بہترین انتظامات ہوں گے، مراد علی شاہ کا دعویٰ۔ سی ایم گڈو بیراج پہنچے، کہا سپر فلڈ سے نمٹنے کے لیے تیاری کر لی ہے، لیکن 8-9 لاکھ کیوسک پانی آ گیا تو کچے کا علاقہ ڈوب جائے گا۔ منگل اور بدھ کی درمیانی شب اہم ہوگی، اس بار کم و بیش 16 لاکھ افراد متاثر ہوں گے۔
مانسہرہ اور گرد و نواح میں طوفانی بارش، تحصیل وفاق پکھل میں سیلابی صورتحال، ندی جوڑخے میں طغیانی 6 گاڑیاں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں۔ اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں آج سے 3 ستمبر تک موسلادھار بارشوں کا الرٹ جاری۔ پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں مزید بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال میں شدت کا امکان۔ چین کے شہر تیانجن میں سنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہوں کا اجلاس، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی SCO اجلاس میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ شہباز شریف کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات ہوئی۔ ملائیشیا، بیلاروس، آذربائیجان، تاجکستان، ترکمانستان، کرغزستان اور مالدیپ کے صدور سے بھی ملاقاتیں۔ Pakistan-China friendship has not only stood the test of times, but has faced enormous changes, winds which could change the course of history, but this friendship remains strong. پاکستان اور آرمینیا کے درمیان سفارتی تعلقات میں پیش رفت، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور آرمینین وزیر خارجہ کے ساتھ اعلامیے کا باضابطہ تبادلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوں گے۔ دونوں رہنماؤں کا UN چارٹر کے اصولوں پر اپنی وابستگی کا اعادہ۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں چوری کی واردات، گھر کی دہلیز سے ملزمان کار لے اڑے، CCTV فوٹیج GTV نیوز نے حاصل کر لی۔ ملزمان گاڑی میں سوار ہو کر واردات کرنے آئے تھے۔ واقعے کا مقدمہ مبینہ ٹاؤن میں درج کر لیا گیا۔ رات گئے کراچی سلطان آباد میں قائم نجی اسکول کے قریب مین ہول سے 15 سالہ بچے کی لاش برآمد۔ بچے کی شناخت ابو بکر ولد دلدار کے نام سے ہوئی۔ لاش 2 سے 3 روز پرانی ہے، پولیس کا دعویٰ۔ اور رات گئے کراچی میں ہونے والا جماعت اسلامی کا احتجاج ختم۔ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس سندھ کے باہر دھرنا دیا گیا تھا۔ پیپلز پارٹی نے تمام اداروں پر قبضہ کر لیا۔ جماعت کے رہنماؤں کا الزام، ٹاؤنز کو ترقیاتی فنڈز اور شہر کو 10,000 بسیں دینے کا مطالبہ کر دیا۔